جی ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں ایک بریک کے بعد حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصودہ نقوی صاحبہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فرائیڈے کا دن اور ہم ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم جو ہے اپنی ٹاپک پر ان سے جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں اور ہم اس سے علم حاصل کر سکیں. تو ابھی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ رہے گا خطبہ غدیر اور خطبہ حجۃ الوداع، اور اس پر گفتگو کریں گی آج مقصودہ. اور سب سے پہلے ہم مقصودہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. السلام علیکم مقصودہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا مقصودہ. ہمارا ٹاپک آج کا جیسا کہ آپ جانتی ہیں خطبہ غدیر اور خطبہ حجۃ الوداع ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں اس کے متعلق یعنی کہ کچھ اہم پوائنٹس جو ہیں وہ خطبہ غدیر سے ہمیں جو آپ اگر سمجھیں کہ ہمیں وہ پوائنٹس بیان کریں اور اس کے اہم ترین جن سے مطالب کی طرف ہماری رہنمائی ہو سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. جی سسٹر صاحب، مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہے کہ جو خطبہ غدیر ہے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں اس کی طرف آئیں، جو کہ بہت بہت ضروری ہے. اس دن تھوڑا سا ہم نے بات کی تھی خطبہ غدیر کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو سسٹر اس دن جو ہم نے بات کی تھی خطبہ غدیر کے بارے میں، تو ہم نے کہا تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے انہوں نے خطبہ غدیر دیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ آتی ہے کہ ہم نے اس خطبے پہ کبھی کام نہیں کیا. میں سمجھتی ہوں کہ صحیح ہر کہہ رہی ہیں. مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ ہم جو ہے وہ خطبہ غدیر کے اوپر کام کریں. تو کچھ ایسے پوائنٹ ہم نے سسٹر فائزہ کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا کیا جی تھا، جی اور اس جی میں جی ہم نے اس میں کچھ ایسے پہلو بتائے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کو جب شروع کیا تھا تو کس طرح سے انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور سب کیا، اور پھر اپنی رسالت کے بارے میں بیان کیا. اور پھر جو اس کا دوسرا پارٹ تھا اس میں بھی ہم آئے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں اللہ کے حکم کو جو ہے وہ انجام دینا چاہتا ہوں. سسٹر فائزہ، سسٹر سہل، جب ہم یہ خطبہ پڑھتے ہیں نا تو اس خطبے کے اندر ایک چیز ہم ضرور دیکھنا چاہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو میرے اوپر رسالت کی ذمہ داری ہے یہ میں اس کو یہ جو مولا کائنات کے بارے میں اس کو بیان کروں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں. ایک قرآن کی آیت بھی ہے، لیکن خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل مجھے اس سے دور رکھو، مجھے اس سے معاف فرماؤ، میں نہیں کر سکتا. اچھا پھر ریزن بھی بتاتے ہیں اس لیے کہ منافقین بہت زیادہ ہوں گے، مذاق اڑانے والے اسلام میں بہت زیادہ ہوں گے، مومنین کم ہوں گے، اور یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ جو دھوکے باز ہوں گے نا وہ بہت زیادہ ہوں گے. دھوکے باز اور پیچھے سے وار کرنے والے رسول خدا نے خود فرمایا. تو اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ مجھے بہت یہ چیزیں نظر آئی، اور میں نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ مجھے اس چیز سے دور رکھو. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اے محمد اس کو انجام دو. تو یہ سارا ہم نے کیا، لیکن لاسٹ میں سسٹر سہر میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ واجب ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. مجھے لگتا ہے کہ واجب ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جب ہم خطبہ غدیر میں آتے ہیں تو آخری جو دوسرا پارٹ ہے اس میں خود رسول خدا فرماتے ہیں ولو شئتم. یہ جو منافق ہے نا ہمارے بیچ میں، عجب بات یہ آتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے بیچ میں جو منافق ہے نا، اگر میں ان کا نام لینا چاہوں تو میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کون کون منافق ہے اور کون کون جو ہے وہ علی سے بغض رکھتے ہیں. لیکن میں اس بات سے یعنی میں اپنا دل بڑا کرتا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ رحمت للعالمین ہے جس کی وجہ سے وہ اس بات کو بیان نہیں کریں گے. لیکن خود فرماتے ہیں ولیکن اللہ واللہ فی امور قد تکرم. یہاں خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بس جو باتیں ہیں جو منافق ہیں میں ان کو چھپا رہا ہوں، لیکن جو چیز مجھے اللہ نے کہی اب میں اس کا اعلان کرنے چاہ رہا ہوں. تو پھر یہاں پر میں اب تھوڑا سا اس چیز کی طرف آؤں گی. تھوڑی سی آواز مجھے آ رہی ہے. آپ کو آپ کی آواز واپس آ رہی ہے؟ آپ کو میری طرف سائڈ سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کسی عالم کی آواز آ رہی ہے، کسی دعا وغیرہ کی.
دعا وغیرہ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ نے ڈرا دیا مجھے مقصودہ، ہمارے ہاں تو کوئی دعا نہیں یہاں پہ ہو رہی۔ ابھی بھی آ رہی ہے آپ کو یہ آواز؟ آپ کے ہاں تو نہیں کسی نے دعا لگائی ہوئی؟ نہیں، کچھ سب کچھ بند ہے۔ ہمارے بھی یہاں پر اسٹوڈیو میں جو ہے وہ مکمل خاموشی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی نے کوئی دعا لگائی ہے۔ چلے بس اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو میری ٹھیک سے آواز آ رہی ہے تو میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ نہیں، آپ کی آواز مجھے بالکل ٹھیک سے آ رہی ہے۔ تو بس میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ جی تو جی۔ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتایا اور پھر کہا کہ اگر میں چاہتا ان سب کا نام لے سکتا تھا لیکن میں نہیں لیتا کیونکہ میرا دل بڑا ہے اور میں رحمت للعالمین ہوں، اور میں اس وجہ سے ان لوگوں کے نام نہیں لیتا۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں رہنمائی کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے سے خود رسول خدا قسم کھاتے ہیں وَلَكِنِّي وَاللَّهِ فِي أُمُورِي، یہاں پر بتاتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے اور کون سا پیغام ہے جب مجھے پہنچانا ہے۔ اور پھر خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی آیت جو ہے میرے اوپر تلاوت کی گئی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو یہاں پر جب سسٹر یہ آیت ہوئی اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے اپنے خطبے کو فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، جان لو، یعنی واجب ہے تم لوگوں کے اوپر کہ تم لوگ اس چیز کو جانو، معاشر الناس، اے لوگوں، ذَلِكَ فِيهِمْ وَافْهَمُوا وَاعْلَمُوا، واجب ہے کہ اس کو تم سمجھو اور اس کو تم جان لو، ان اللہ قد نصب لکم ولیا واماما، بے شک اللہ نے تمہارے لیے نصب کر لیا۔ نصب کا مطلب ہوتا ہے، جب ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کسی چیز، نصب کا مطلب ہوتا ہے سواد کے ساتھ، کہ کسی چیز کو اس طرح سے زمین میں یا کسی چیز میں گاڑ دینا کہ مضبوطی کے ساتھ وہ جڑ جائے اور اس کو ہم نکال نہ سکے، تو نصب ہے، اللہ نے اس طرح سے گاڑ دیا ہے، اس طرح سے اللہ نے نصب کر لیا ہے تم لوگوں کے لیے ایک ولی کو، ایک امام کو۔ اچھا، یہاں پر ابھی نام نہیں لے رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ دیکھیں گے سسٹر کہ آگے کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ۔ یہاں جو مین پوائنٹ ہے نا، مجھے یہ بہت ہی خوبصورت لگا۔ اللہ کہتا ہے جس کی خداوند عالم نے گاڑ دیا، نصب کر لیا تمہارے لیے ایک ولی کو، ایک امام کو، اور پھر کہا فرض، واجب کر دیا، فرض کر دیا تم لوگوں کے اوپر اس کی اطاعت کو۔ سسٹر آپ کو پتا ہے ہم لوگوں نے ایک دفعہ کیا تھا کہ ہمارے جو واجب چیزیں ہوتی ہیں، واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فرض۔ جو واجب کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو حق کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، حق ایک ایسا واجب ہوتا ہے جو آمنے سامنے ہوتا ہے، اور فرض ایک ایسا واجب ہو جاتا ہے جو ایک طرفہ ہوتا ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کے اوپر ہم فرض نہیں ہے۔ اگر آمنے سامنے ہوتا تو حق ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اچھے سے رہے، ان کے اوپر یہ نہیں کہا گیا ہے۔ تو جو فرض ایک ایسا واجب ہوتا ہے جو ایک طرفہ ہوتا ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں رسول خدا نے حق نہیں کہا کہ تمہاری گردنوں پر حق ہے، کہا فرض طاعتہ، یہ تمہارے اوپر ایسا واجب ہے جو تمہارے اوپر واجب ہے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اللہ نے فرض کر دیا ان کی اطاعت کو علی المہاجرین، جو مہاجر ہیں ان پر، والانصار، اور انصار پر، وعلی تابعین، اور وہ جو اتباع کرتے، جو آنے والے ہیں ان لوگوں کے اوپر، لہم بالاحسان، تم لوگوں کے لیے احسان کے ساتھ، وعلی بادی، وہ لوگ جو جیسے صحرا میں رہنے والے ہیں، والحاضر، جو ابھی حاضر ہیں، وعلی العجمی، اور وہ لوگ جو غیر عرب ہیں، والعربی، اور وہ جو عرب ہیں، والحر، وہ جو آزاد ہیں، والمملوک، اور غلام، والصغیر والکبیر، بچے پر اور بڑے پر، اور وعلی الابیض والاسود، سفید پر اور کالے پر، وعلی کل واحد موحد، اور تمام کے تمام جتنے بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں،
کل موحد کا مطلب ہوتا ہے اس میں عیسائی بھی آ جائیں گے، اس میں یہودی بھی آ جائیں گے، اس میں زردشتی بھی آ جائیں گے. تو کل واحد موحد اس کو کہتے ہیں جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے. تو سسٹر جب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا محمد کہتا ہے کہ علی کے لیے اللہ نے تم لوگوں کو ولی اور امام بنایا ہے، تو صرف اور صرف ان کو امام جو مولا علی ہے وہ صرف ہمارا امام نہیں ہے، بلکہ مہاجر کا، انصار کا، تابعین کا، بادی کا، حاضر کا، اجمی کا، عربی کا، اور پھر آزاد کا، غلام کا، چھوٹے کا، بڑے کا، سفید کا، سیاہ کا، اور پھر تمام مذاہب کے اوپر. یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے میرے خدا نے ایک چیز ہم لوگ رسول خدا نے ہمیں بتا دیا کہ علی کو کس طرح سے تم لوگوں کو ماننا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں نا، اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں مازن حکم جازن کولو، یہ بات جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ اللہ نے اس طرح سے نافذ کر دی ہے کہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اس امر کو ہٹا سکے. اور نافذ امر ہو، یہاں کہتے ہیں اللہ نے اس امر کو حکم دیا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا. ملعون من خالفہ، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں جس کسی نے بھی اس کی مخالفت کی ملعون ہو، وہ جو رحمت العالمین ہے رسول خدا، وہ کسی کے اوپر لعنت نہیں بھیجتے، لیکن اس امر میں خود کہتے ہیں کہ جس نے بھی اس کام کی مخالفت کی وہ ملعون ہے. مرحوم من اتبع، اور رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جس نے اس کی اتباع کی. وصدقہ فقد غفر اللہ، اور جس نے اس کو قبول کیا، تصدیق کیا اس بات کو، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. وَلِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَأَطَاعَ لَهُ، اور جس کسی نے بھی اس کو سنا، وہ جس نے بھی سنا، یعنی یہ جو خطبہ ہے جس کے بھی کان تک پہنچتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ خود رسول خدا میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک ایک چیز جو ہے وہ مولا کائنات ضرور امیر ضرور. المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں. مجھے بہت میرے دل میں ہو رہا ہے کہ کاش ہم اس چیز کو، ہمارے پاس اتنا سسٹر، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک چیز کو بیان کر سکیں، لیکن اگر بالکل یہ خطبے کے اندر ہم جائیں نا تو وہی ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس چیز کو بیان کیا. اور پھر آگے آ کر سسٹر خود رسول خدا فرماتے ہیں معاشر الناس انہ آخر مقام، اے لوگوں یہ وہ جگہ ہے جو آخری جگہ ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے تم مجھے نہیں پاؤ. فاسمعوا واطیعوا وانقادوا لامر اللہ، تم میری بات کو سنو، اور یہاں کہتے ہیں اور اطاعت کرو، اور اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دو، کیونکہ میں دوبارہ اس مقام میں تم لوگوں کو نہیں ملوں گا، یہ میرا آخری جگہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں تم جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، ہوا مولاکم وَإِلَٰهُكُمْ، اور وہی تمہارا الہ ہے. ثم من دونہ رسول، اس کے علاوہ جو اگر تمہارا مولا ہے وہ رسول ہے. وَنَبِيٌّ الْمُخَاطِبُ لَكُمْ، وہ نبی جو تمہارے ساتھ ابھی بات کر رہا ہے. اور ثم من بعد علی، یہاں سے اب مولا کائنات کا نام شروع ہوتا ہے، اور رسول خدا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتاتے اس کے بعد اگر تمہارا کوئی مولا ہے تو وہ علی ہے. ولیکم، علی تمہارا ولی ہے. وہ امامکم، اور تمہارا امام ہے. سسٹر یہاں کہتے ہیں کہ علی جو ہے تمہارا ولی ہے، تو ولی مینس دوست ہے تمہارا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا اور ولی دوست ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا دوست ہے، تو خلیل اللہ ہونا چاہیے تھا نا. بالکل. میں عجب ہوتی ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جن کو اتنی عربی آتی ہے خود عربی بولتے ہیں، کیا ان کو روٹ ورڈز نہیں پتا؟ جب ہم کہتے ہیں ولی کی اصل میننگ میں جب ہم آتے ہیں تو اس کی روٹ میننگ ہوتی ہے ولیہ. ولیہ کا مطلب ہے اتنا نزدیک، اتنے دو لوگ آپس میں نزدیک کہ تیسرا ان کے بیچ میں نہیں آ سکتا، تو ولی اس لیے کہتے ہیں. تو تمہارا ولی ہے اللہ، رسول اور امام. جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھا جائے تو وہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نا. وَإِمَامُكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، وہ ایسا امام ہے جو اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور رب بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّكُمْ، اور تمہارا رب ہے اللہ. ثم امام تو فی ذری، اب یہاں پر رسول خدا نے تمام ائمہ کی بات کی ہے. ثم امامت، پھر جو امامت ہے پھر ذریتی، میری ذریت میں آئے گی. من ولدہ الی یوم تلقون اللہ ورسولہ، یہاں تک یعنی اب جو ہے امامت میری نسل میں یعنی علی کے ذریعے سے شروع ہوگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے. قیامت تک جو ہے اب یہ امامت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر یہاں رسول خدا فرماتے ہیں
کوئی حلال نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہو، اور کوئی بھی یہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اور کوئی حرام نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ یہاں پر سسٹر میں چاہتی ہوں کہ وہ لفظ جو میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوڑا سا میں ہائی لائٹ کروں کہ لا حلال، ہم کہتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، تو رسول خدا خود فرماتے ہیں لا حلال الا ما احل اللہ ورسولہ وہم، ہم کہہ کر بتایا، کہا نہیں کہ حلال سوائے وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا اور اس کے رسول نے حلال کیا اور انہوں نے حلال کیا۔ ہم کا مطلب ہے علی اور باقی جتنے بھی 11 امام علی کی ذریت میں سے پیدا ہوں گے وہ، یعنی یہاں رسول خدا نے صاف صاف بتا دیا کہ جو علی اور 12 امام حلال قرار دیتے وہ وہی حلال ہوتا ہے جو اللہ نے حلال کیا اور رسول نے حلال کیا، اور جو وہ حرام قرار دیتے وہ وہی حرام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا۔ یہ اپنے خطبہ غدیر میں رسول خدا بتاتے ہیں لوگوں کو جمع کر کے، جہاں بار بار رسول خدا اپنے چہرے کو چاروں طرف کرتے اور پھر کہتے ہیں بس الا تسمعون، کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو، الا تسمعون کہہ کر، اور پھر یہاں پر جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے اوپر نازل ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پھر کہتے ہیں معاشر الناس، اے وہ لوگوں، معاشر الناس وہی اے لوگوں کے جو 10 کے گروپ ہے یا 100 کے گروپ ہے، اے لوگوں کی بات سن لو، علی فضلوہ، علی کو فضیلت دو، تم لوگ علی کو افضل جانو، ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فی، کوئی علم نہیں ہے سوائے جس کو اللہ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر نہ رکھا ہو، اور پھر اور تمام جتنا بھی علم ہے اللہ نے اپنی امام متقین میں رکھ دیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کو جو ہے وہ اس کو جوڑ کر امام المتقین میں رکھ دیا ہے، یعنی وہ امام متقین علی ہے، اور پھر رسول اللہ خود فرماتے ہیں، قرآن کی آیت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تم لوگوں نے سورہ یاسین میں نہیں پڑھا ہے کہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام علم کو جو ہے وہ امام مبین میں رکھتا ہے، اور وہ امام مبین علی ہے۔ افسوس کی یہ بات آتی ہے کہ لوگ پھر بھی گمراہ ہو گئے۔ میں جلدی سے تھوڑا سا اس کی طرف آتی ہوں، پھر رسول خدا فرماتے ہیں معاشر الناس، عجب بات یہاں یہ آتی ہے سسٹر سحر، میں عجب ہوتی ہوں کہ کتنے بڑے بڑے علماء آیت اللہ ہیں، پھر بھی اس خطبے کو پڑھنے کے باوجود بھی وہ علی کو دوست کہتے ہیں یا علی کو روحانی امام کہتے ہیں، مجھے اس بات میں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو سوچتی ہوں سسٹر کہ اگر یہ لوگ خطبہ پڑھتے ہیں نا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، نہ میں عرب ہوں، نہ مجھے اتنی عربی پہ عبور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو میں دیکھ کر اس خطبے کو میری روح کانپ جاتی ہے، جب میرے محمد نے معاشر الناس، الناس کا لفظ استعمال کیا نا، یہاں ہی لوگوں کی روح کو لرز جانا چاہیے تھا کہ میرے محمد نے کیوں نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، کیوں نہیں کہا یا ایھا المسلمون، سب لوگ حج کر کے آئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مخاطب تھے میرے نبی، اور پھر بھی ان کو ناس کہہ کر پکار کر یہ بتا رہے ہیں کہ تم میرے بعد بدل جاؤ گے، اے لوگوں یہاں یاد رکھنا جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم یہ چھوڑ دو گے۔ اور پھر آگے خود فرماتے، حیرت کی بات یہ کہ بار بار رسول خدا منافق کا ذکر کرتے ہیں، اسلام کے مذاق اڑانے والے کا سب ذکر کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ہوش میں نہیں آتے، اور پھر فرماتے لا تضلوا عنہ، اے لوگوں علی سے گمراہ نہ ہونا، ولا تنفروا منہ، اور اس سے فرار مت کرنا، اس کو اکیلا مت چھوڑنا، ولا تستغیثوا، اور اس سے ہاتھ مت کھینچنا، ان ولایتہ، اس کی ولایت سے تم ہاتھ مت کھینچنا، فَهُوَ الَّذِي، علی وہ ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے حق کی طرف اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے، علی وہ ہے جو باطل کو دور کرتا ہے اور باطل کو بھگا دیتا ہے اور اس سے منع کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم علی، یہاں سسٹر صاحب یہاں پر ایک لفظ جو میں پڑھ رہی تھی مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں ملامت کی جائے گی، جب تم علی کے پیچھے جاؤ گے نا تو تمہیں ملامت کی جائے گی، تمہیں ٹارچر کیا جائے گا، تمہیں اذیتیں دی جائیں گی، لیکن خود فرما دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہوش میں نہیں آتے، ولا
تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ، ہرگز تم ان کے پیچھے مت جانا، ان کی پرواہ مت کرنا کہ تم لوگوں کو وہ کچھ بھی کہے تم پرواہ مت کرنا، لیکن علی کو مت چھوڑنا۔ اول من آمن باللہ، اب تعریف کر رہے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی۔ علی وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور علی سے پہلے کسی نے ایمان میں سبقت نہیں دی، اور وہ واحد ہے جس نے جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون پہ چلا اور وہ فدا ہو گیا، اس نے فدا کر دیا۔ خود رسول خدا فرماتے والذی فدا رسول اللہ بنفسہ، علی وہ ہے جس نے قربان کر دیا اپنے نفس کو اپنے رسول کے اوپر۔ والذی کان مع رسول اللہ ولا احد، اور علی وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ علی وہ ہے جس نے سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کی تھی۔ علی وہ ہے جس نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ نماز پڑھی تھی۔ اے لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنے آپ کو کبھی بھی علی سے جدا مت کرنا۔ علی کے لیے اگر قربان ہونا پڑے تو ہو جانا، لیکن علی سے اپنے آپ کو جدا مت کرنا۔ تو یہاں کتنی بڑی بات میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار یہاں فرماتے، جس میں بہت بڑا خطبہ اور بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے۔ میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے اس کی طرف آتی ہوں، پھر میں اس خطبے کو چاہتی ہوں ختم کروں۔ جہاں پر جب ہم آتے ہیں نا تو خطبے کا بہت زیادہ پارٹس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور ہاتھ بلند کر پھر ان کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ یہاں بتاتے ہیں، اب یہاں پر بتاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تم لوگ جس طرح سے حضرت یعقوب نے یوسف کے ہاتھ پکڑ کر ان کے بھائیوں کے حوالے کیا تھا اور ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، میں اپنی زبان میں بتاتی ہوں، اے لوگوں میں علی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، لیکن تم بھی ان کے ساتھ وہی کام کرو گے جو یعقوب کے بیٹوں نے کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ۔ یہ اپنے الفاظ میں بتاتی ہوں، رسول خدا نے پہلے سے ہم لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ کیا بتاتے ہیں رسول خدا کہتے ہیں یا معاشر الناس، اے لوگوں پہ لاسٹ یہ ورڈ کرتی ہوں، رسول خدا فرماتے ہیں معاشر الناس ذریۃ کل نبی من صلبہ، تمام انبیاء کی جو ذریت تھی وہ اس کے صلب میں چلی، لیکن یہاں فرماتے ہیں وہ ذریت من صلب امیر المومنین، میری ذریت جو ہے وہ علی کی صلب میں سے جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا سسٹر، میں وہ سمجھتی ہوں یہ دل دہلانے والے الفاظ ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم نے نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے علی کو دیکھا، نہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، نہ امام حسن کو دیکھا، نہ امام حسین کو دیکھا، اور نہ ہی ہم نے اپنے وقت کے امام مہدی آخر الزمان کو دیکھا۔ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، ہم نے صرف پڑھا ہے، اور ہماری روح کانپ جاتی ہے، ہماری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ یہ عجب بات یہ آتی ہے کہ اس طرح سے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ پھر یہاں پر خود رسول خدا نے ان کو بتا دیا کہ اس کے بعد جب تم جاؤ گے نا تم لوگ کیا کرنے والے ہو میرے بعد، ان ابلیس اخرج آدم من الجنت بالحسد، اے یاد رکھنا اس کو مت بھولنا کہ ابلیس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا حسد کی وجہ سے۔ اور پھر کا فلا تحسدوہ، تم لوگ حسد مت کرنا علی کے ساتھ، فتحبط اعمالکم، جب تم ایسے کرو گے تو تمہارے تمام اعمال اور برباد ہو جائیں گے اور تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر کہا وتزل اقدامکم فان آدم احبط الی الارض بخطیئہ، آدم علیہ السلام ایک خطا کی وجہ سے وہ زمین پر آ گئے تھے، جنت سے نکالے گئے تھے۔ اور پھر یہاں کہتے ہیں وہ کہ وہ اللہ کا جیسے کہتے ہیں نا اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کا صفی اللہ تھے، تو جب اس کو خداوند عالم اتار سکتا ہے وہ کیف بکم، تم لوگوں کے ساتھ تو اللہ سب کر سکتا ہے نا، وانتم منکم اعداء، تم لوگ یاد رکھنا کہ جو بھی اس طرح سے کرے گا اور حسد میں آئے گا اور پھر اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو مت بھولنا کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہوگا۔ پھر یہاں پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وَإِنَّهُ يَبْغَضُ عَلِيًّا إِلَّا شَقِي، کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھتا سوائے شقی کے، وَلَا يُعَالِي عَلِيًّا إِلَّا تَقِي، علی کو جو محبت کرتا ہے نا، علی کو جیسے علی کو جو اپنا ولی مانتا ہے وہ صرف متقی ہی مانے گا، اور وَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مخلص، اور علی پر ایمان نہیں لائے گا سوائے خالص مومن کے۔ تو یہاں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو میں تو عجب ہو جاتی ہوں کہ اس قدر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر اور واضح طور پر ہر چیز کو بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں؟ خود رسول خدا نے بتایا حسد کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے، علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے، کیونکہ علی جو ہے وہ بہت سخت تھے نا۔ لوگ ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے مولا کائنات امیر المومنین کی علی کے ساتھ کے لیے کہ یا رسول اللہ علی بہت سخت ہے، بہت بہت ہارڈ ہے، ہمارے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کیا فرمایا، کیا کرتے ہیں علی؟ کہا جب جنگ کا سامان ہوتا ہے نا تو اس میں سے ذرا برابر بھی چیز ادھر کی ادھر نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مال غنیمت ہے، اس کو رکھو، اور اس کو ذرا برابر بھی چیز، جب ہم کہہ سکتے ہیں نا کمپیوٹر کو پتا نہیں چلتا، علی کو وہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اتنی ذرا سی چیز بھی وہاں سے گم ہوتی ہے۔ تو شکایت کی تو رسول خدا مسکرا کر کہا علی اگر سخت ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے، تو علی کا سخت ہونا اللہ کے لیے۔ تو سسٹر یہاں پر ہم نے دیکھا ابھی بھی خطبے کے باقی اتنے پارٹس ہے کہ جب میں پڑھتی ہوں نا مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ، اور مجھے اندر سے رونا آتا ہے کہ کیوں مسلم امت مسلمہ جو ہے وہ اس خطبے پہ کام نہیں کرتی۔ تو مقصودہ یہ جو خطبہ ہے جس میں آپ نے صرف ایک آدھا پوائنٹس بتایا، تو اس کی اتنی مطلب واقعتاً ہی ایسا آپ محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ خطبہ کیا اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایز اٹ از موجود ہے؟ بالکل ایسے ہی موجود ہے۔ اچھا جی سسٹر، اگر ہم دیکھیں نا کہ اہل سنت بھائیوں کی ہی کتابوں میں سے ہمیں ملتا ہے، جو ہمارے علماء ہوتے ہیں نا جیسے 99% علماء جیسے پروف لاتے ہیں مولائے کائنات کے لیے، 14 معصومین کے لیے، تو وہ انہی کی کتابوں میں سے لاتے ہیں۔ اور عجب بات یہ آتی ہے سسٹر، میں ابھی ان عالم کا جیسے مسند احمد، اور مسند احمد جو بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بہت بڑے اہل سنت کے عالم نے اس چیز کو بیان کیا۔ پھر دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مزے کی آپ کو بات بتا دی کہ انہوں نے پھر دو چیزیں ایسی بیان کی کہ لوگوں کے دماغوں کو گھما دیا۔ لوگوں کو دماغوں کو کیسے گھما دیا؟ دو باتیں کی۔ سب سے کہا کہ علی مولا کا مطلب ہے دوست، اور پھر لوگوں نے دوست کہنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اور ایک مطلب گھمایا کہ اگر علی کی ولایت جو ہے وہ ظاہری ولایت تھی اور پھر سب کو قبول کرنا تھا اور حکومت میں خلیفہ بننا تھا، پہلا خلیفہ بننا تھا، تو علی نے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام چپ رہے؟ تو یہاں پر ان دونوں کا جو ہمارے پاس ثبوت ہے وہ موجود ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ مولا کی میننگ دوست تو ہوتا نہیں، کسی ڈکشنری میں دوست نہیں لکھا ہوا مولا کا۔ تو ابھی ہم نے کہا مولا، اور وہ جس کو اللہ اور رسول کے ساتھ رکھا جائے تو اس کو تو مولا ہم دوست کہہ ہی نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ علی نے آواز اٹھائی تھی۔ اگر کوئی نہج البلاغہ کھولے، خطبہ شکشکیہ کھولا جائے تو خطبہ شکشکیہ میں خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری وراثت کو ایسے لوٹا جا رہا تھا میری نظروں کے سامنے، میرے گلے میں ایک ہڈی کی طرح تھا، نہ میں نگل سکتا تھا نہ میں اگل سکتا تھا۔ ہمارے پاس خطبہ شکشکیہ موجود ہے، نمبر ایک۔ دوسرا نمبر کہ کسی شخص نے اگر خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ بات کی تھی تو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کے جواب دیے تھے۔ جواب کیا دیا تھا؟ اب دیکھیے سسٹر، جو میں آپ کو بتا دی سارا اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، لیکن انہوں نے دو تعویل کر دی۔ اچھا یہ جو میں آپ کو جواب دے رہی ہوں، انہوں نے جوابات نہیں لکھے، خود مولا نے جواب دیے۔ فرمایا کہ جب ابھی دیکھیے سب کو پتا ہے حضرت لوط کے بارے میں، سسٹر ابھی وہ آپ آیت پڑھی نا، میں جب وہ آیت پڑھتی ہوں نا جو جس میں سورہ ہود کی آیت ہے، مجھے رونا آتا ہے حضرت لوط کی بے بسی پر، کہ یہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں تم لوگ بھول گئے حضرت یوسف کو کہ کس طرح سے حضرت یوسف بے گناہ تھے، ان کو قید میں رکھا گیا،
سب کو پتا ہے بے گناہ تھے لیکن ان کو قید میں رکھا گیا. میں یوسف سے کم نہیں ہوں. پھر خود فرماتے ہیں تم لوگوں کو پتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو پتا ہے، ہم نے قرآن کی آیت، واضح قرآن کی آیت ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے جاتے ہیں کوہ طور پر 40 دن کے لیے تو پیچھے سے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ حضرت ہارون کو یہاں سے پکڑتے ہیں اور ان کو زور سے مارتے ہیں. تو جب یہاں سے پکڑتے ہیں حضرت ہارون کو تو حضرت ہارون خود کہتے ہیں اے میرے بھائی تو مجھے کیوں پکڑ، میرا کیا قصور ہے؟ دو چیزیں کہی. کہا ایک تو میں خاموش رہا، اس لیے ہارون کہتے ہیں میں خاموش رہا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف آ جائے گا، اور دوسرا میں خاموش ہے کیونکہ یہ میری بات نہیں سن رہے تھے، یہ دنیا پرستی میں گم ہو چکے تھے. تو مولا فرماتے تم لوگ بھول گئے اس وقت کو کہ علی خاموش رہا کہ اسلام بچ جائے. یہودی اور چاروں طرف سے جو دشمن اسلام تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ کب محمد کی آنکھیں بند ہو اور ہم مدینے میں حملہ کریں اور اسلام کو ایک لہجے کے اندر ختم کر دیں. اور اگر ہمارے اندر بھی اختلاف ہوتا تو لوگ جو ہے وہ اسلام کو بچانے کی خاطر چپ رہا. اور پھر میں حضرت لوط کی بات کروں گی سسٹر سحر. میں حضرت لوط کی بے بسی، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا حضرت لوط کی بے بسی میں مجھے کچھ ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایک جیسے کہ نا ایک بیٹی کی ماں جو ہوتی ہے، ہم تو مائیں ہیں تو ہم لوگوں کو تو زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر جب فرشتے آتے ہیں مہمان بن کر تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح سے حملہ آور ہوتی ہے نا ان کے مہمانوں پر. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کا اندازہ یہاں سے لگا دیتے کہ وہ ایسے لوگوں کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، تم لوگ میری بیٹیوں سے شادی کرو، میں اپنی بیٹیاں لینے کو تیار ہوں. کون سے ماں باپ اس طرح سے کہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ واقعا ایک نبی کا ایسا جگر ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دے. تو یہاں حضرت لوط کی بے بسی یہی تھی. اور پھر حضرت لوط کی آنکھ میں آنسو آ کر کہتے کاش میرے پاس ایک رکن شدید ہوتا، ایک رکن ہوتا اور شدید قوت ہوتی نا تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات بھی اس طرح سے مولا کائنات کو بھی ان لوگوں نے بے بس کر دیا اسلام کی خاطر، وہ چپ ہو گئے. تو جب ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تھا، وہ بولتے بھی تھے لوگ ان کے سنتے ہی نہیں تھے. تو یہاں پر خود مولا کائنات فرماتے ہیں خود پر شکیہ میں نے چاروں طرف سے دیکھا، میں نے اپنی اہل بیت کے علاوہ کسی کو اپنا مونس اور مددگار اور ہمدرد نہیں پایا. تو یہ ہمارے پاس جو خطہ ہے وہ سنت بھائیوں کے پاس بھی ہے. بہت شکریہ. اچھا مقصودہ، ہم خطبۃ حجۃ الوداع کے جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ ہمیں اس کے بھی اہم نکات کے بارے میں چاہیے اور کیا ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے، کون سی ایسی چیزیں جس کی طرف ہماری توجہ مبذول ہونی چاہیے. سسٹر سحر، اگر ہم دیکھتے ہیں نا خطبہ حجۃ الوداع تو وہ بھی بہترین خطبہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطبے دیے تھے. ایک تو تھا 2 خطبے ایسے تھے ان کے جو حجۃ الوداع پہ تھے 2 خطبے، اور ایک خطبہ تھا خطبہ غدیر. تو جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا، میں سمجھتی ہوں اس خطبے کو تمام مسلم جتنی بھی امت مسلمہ ہے اس کو بھی واجب ہے اس کو جاننا. پتہ ہے نا سسٹر، یہ جس بھی ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکن یورپین اور جو دوسرے جو ورڈ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، ان کا جو قانون ہے، ان کا جو لوگ ہے بہت ہائی ہے، بہت ہائی لوگ ہیں. لیکن عجب بات یہاں یہ آتی ہے کہ جب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو پڑھے گا نا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حکومت قانون کیوں ہو رہا ہے، کہ خداوند عالم نے کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جاہل لوگ تھے ان کو کس طرح سے سویلائز کیا، ان کو کس طرح سے تہذیب یافتہ کیا. تو اگر کوئی شخص پڑھے گا اس کو پتا چلے گا. ایک چیز یہ آتی ہے اور سسٹر میں عجب ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بھی نہیں چھوڑا. دیکھیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق جو ہوتے اسلام میں ہوتے ہی نہیں، اب بھی کس طرح سے ابھارا جا رہا ہے نا غلط پوائنٹ کی طرف. اچھا خطبہ حجۃ الوداع میں یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا سسٹر، جیسے ہم کہتے ہیں میرے جسم میری مرضی، ایسی عورتیں آ رہی ہیں جو اس کے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے.
تو یہ خطبہ ہے، اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتا دوں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو. جی جی ضرور. تو یہ جو خطبہ ہے اس میں سب سے پہلے اگر ہم آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر، اب دیکھیں بہت ہی مختصر اور بہت ہی پاورفل لفظوں کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے دفاع کرنا سکھاتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ نفس کا اور اپنی ذات کا جو دفاع ہے وہ کس طرح سے کریں. خود فرماتے اوصیکم عباد اللہ بتقوی، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے اللہ کے بندو کہ تقوی اختیار کرو. تقوی کو ہم نے ہمیشہ میں ترجمہ کرتی ہوں، تقوی کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں وقیہ، اور وقیہ کا مطلب ہوتا ہے الرٹ رہنا نا چاروں طرف سے. وقیہ کا مطلب تقوی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس تسبیح پڑھو اور آنکھ بند کر اگر مصلی پہ بیٹھے رہو. تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ الرٹ رہو، 24 گھنٹے الرٹ ہو جاؤ کہ کہیں تم اپنی روح کو، جسم کو یا دنیا کو، آخرت کو خراب تو نہیں کر رہے ہو، یا ایسی کوئی غلطی جس سے اللہ جو ہے وہ تم سے دور ہو جائے. اور اللہ کی اطاعت ہمیشہ کرتے رہو. اور پھر یہاں خود بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کا حفاظت کرنا. اب دیکھیے حیرت کی بات یہ آتی ہے، میں آپ کو جلدی کوشش کرتی ہوں کہ پوائنٹس بتاؤں، میں پورے اس کے کمپلیٹ میں اندر نہیں جاؤں گی. اگر ہم اس خطبے میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہی کہتے ہیں نا یورپین امریکن، یہ سارے جو ہم سمجھتے ہیں ان کے قانون جو پھیکے لگنے لگتے ہیں کہ میرے نبی نے کس طرح سے ہمیں ایک قانون بتایا. کہتے ہیں دفاع کرو. کس کا؟ زندگی، جو دوسروں کی زندگی ہے نا اس کی دفاع بتاتے ہیں کہ اس کی بھی حفاظت کرو. یہاں فرمایا کہ اے لوگوں تم ایک دوسرے کے خون کو، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تجاوز مت کرو، ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کے اوپر حرام کام نہ کرو. اور تیسری چیز بتائے کہ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ضائع نہ کرو. کتنا خوبصورت بتاتے ہیں، ایک دوسرے کے مال اور ملکیت اور جو چیزیں ہیں اس کو ناحق طریقے سے مت چھینو. اور اگر تمہیں، جیسے ہم لوگ بزنس کرتے ہیں تو یہاں بتاتے ہیں کہ کرتے ہو تو تم اس کو لے سکتے ہو. اور اچھا چوتھی چیز جو سسٹر یہاں بتائی ہے رسول اللہ نے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کرو، اور تم ایک دوسرے کی عزت کو خراب مت کرو. پانچویں چیز جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ یہ بتائی ہے کہ امانت میں خیانت مت کرو. سسٹر سہر اگر ایک پوائنٹ ہم بتاتے ہیں، اگر یہ ایک پوائنٹ، میں یہ نہیں کہتی کہ پورا ایک ملک جو ہے اس میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے، لیکن اگر ایک شخص اپنے طور پر اپنے اندر ان چیزوں کو لے آئے تو ہم سمجھ سکتے کہ کتنا بدلاؤ آ سکتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرو، خیانت مت کرو. ہمارے اندر ہم لوگوں کے اندر کتنی خیانتیں ہوتی ہیں. اور پھر یہاں فرماتے ہیں کہ تم جہاد کرو جاہلیت کے ساتھ. جاہلیت جو جہالت ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو جاہلیت کی طرح، جو پرانے زمانے میں جاہلیت تھی اس کی طرح نہ بن جاؤ. اور جو بڑے لوگ، ظالم بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی تم لڑو، دفاع کرو، مظلوموں کا دفاع کرو. ہم سب کو پتا ہے، ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، صرف فلسطین میں ظلم نہیں ہو رہا. سسٹر سحر اگر ہم اپنے ملک میں جا کر دیکھتے ہیں نا تو کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مظلوم لوگوں پہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنی طاقت اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر. تو یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اور پھر 8واں پوائنٹ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، یہاں اتنا خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں اس کے میں تھوڑا سا اندر جاؤں اس کے. یہاں رسول خدا فرماتے ہیں ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام. کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم خاک سے ہے، وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھنا تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، آدم سے تم پیدا ہو، آدم خاک سے پیدا ہوئے تو تم سب ایک جیسے ہو. لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر ایک کریم وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی رکھتا ہے، جو الرٹ رہتا ہے. اور پھر رسول خدا فرماتا ہے لیسا لعربی علی اجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور عربی پر اجمی کو فضیلت نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسد،
یہ کہتے ہیں کہ سیاہ کو لال پہ سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور پھر فرماتے ہیں کالے کو سفید پر جو ہے وہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہاں پر فضیلت یہ کتنا خوبصورت بتاتے ہیں نا کہ طبقات کو، جسے ہم کہتے ہیں رنگ نسل سب کو ختم کر دو، بس صرف اور صرف جو فضیلت ہے وہ تقویٰ کی ہے، پرہیزگاری کی، علم کی ہے۔ اور پھر یہاں پر میں جلدی سے پوائنٹس کی طرف آؤں گی، اتنے خوبصورت خطبہ ہے سسٹر، یہ بھی اتنا پیارا خطبہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ایھا الناس انما المؤمنون اخوہ، یہاں کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سب لوگ تم بھائی بھائی بن جاؤ، تم مسلمان بھائی ہو ایک دوسرے کے، تو کیوں دشمن بن جاتے ہو، کیوں منافق بن جاتے ہو، کیوں پیچھے سے وار کرتے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں عورتوں کے حقوق کا دفاع کرو، کتنا پیارا اللہ، فاتقوا اللہ بالنساء، ڈرو اللہ سے عورتوں کے بارے میں، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، تمہاری گردنوں پر ان کا حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے ہاتھ میں دی گئی امانت ہے، اور تمہیں کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہاں پر پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، تمہارے لیے واجب ہے کہ تم ان کو لباس دو، لیکن اچھا کتنا خوبصورت کہا ہے سسٹر، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا محمد کہتا ہے کہ ان کو رزق دو لیکن تانے کے ساتھ نہ دو۔ کبھی کبھی میرے پاس میں ایک عالمہ ہوں، ایک ادنا سی کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے پاس کچھ بہنیں آتی ہیں، افسوس کی بات ہے بہت شکایت کرتی ہیں۔ پتہ ہے مجھے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ شوہر ہمیں، کبھی کبھی ہمارے شوہر تانے دیتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں۔ ہمارا دل جو ہے نا وہ بہت کٹ جاتا ہے جب وہ ایسے کہتے ہیں نا۔ سر کبھی کبھی میری بہنیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ اور مقصودہ جب ہمارے شوہر ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہم کھلاتے ہیں، ہم کماتے ہیں، جو تم کھاتی ہو نا میری وجہ سے کھاتی ہو، تو کہتی ہے کہ میرے منہ سے نوالا نیچے نہیں آتا، ایسی ایسی باتیں کرتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو جب ایک مرد اپنی بیوی کو ایسے کہتا ہے نا، اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کا سب کچھ ضائع، اللہ کوئی بھی اس کی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں رسول خدا کہتے ہیں وَكِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ، جو بھی دو، تانے کے ساتھ نہیں، احسان جتانے کے ساتھ نہیں۔ اچھا پھر یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو اچھا مجھے یہ بہت پیاری بات لگی سسٹر کہ یہاں کہتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں اگر کوئی تمہارے لیے کوئی زحمت اٹھاتا ہے نا، اگر تمہارے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا دفاع کرو، ایک دوسرے کی کا دفاع کرو، ایک دوسرے کو سمجھو، اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرو۔ اگر تمہارے لیے کسی نے قدم بڑھا ہے تو تم اس کو آگے بڑھ کے گلے لگاؤ کہ تم نے میرے لیے کام کیا۔ اب جیسے ہم لوگ اس طرح سے کرتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ ہم اور کریں، اور کبھی ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ایک شکریہ بھی نہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شکریہ، میں کہتی ہوں چھوڑے شکریہ کو، کیا کرنا شکریہ کا، جو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس چیز کو ہم سوچتے نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں دل میں آتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی شکریہ کرے، کیا کچھ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں اٹھ کے کرو، کیونکہ اس سے دل خوش ہوتے ہیں، جب دل خوش ہوتا ہے نا تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ آتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں اللہ قد قسم لکم وعد۔ اچھا سسٹر سہل ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے جو ہے میں پڑھتی ہوں میرے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں میں تم کو وصیت کرتا ہوں وراثت کے بارے میں کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگر تمہارے پاس 4 اولادیں ہیں تو تم 2 اولادوں کو دو اور 2 اولادوں کو نہ دو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وراثت میں تم ایک کی وراثت کے لیے زیادہ حصہ فکس کر دو اور باقیوں کو کم دو۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جب تمہارے پاس اولاد وارث موجود ہے تو تم اپنی پراپرٹی کا زیادہ حصہ کسی اور کو دے دو۔ یعنی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کسی کے ساتھ وراثت میں تجاوز نہ کرو، حقوق کو انجام دو۔ تو پیاری، اس سے بھی پیاری بات یہاں آتی ہے اے لوگوں جتنا ہو سکے علم کو حاصل کرو۔ کتنی خوبصورت باتیں میرا محمد کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اچھا دوسری بات یہاں یہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو قانون بتائے ہیں، اس تعلیم کو اور بڑھاؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اندر کے جو تمہارے اگر جڑوں میں کوئی اختلاف ہے اس کو دور کر دو،
اور پھر کہتے ہیں ایک دوسرے کے قانون کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرو. اور جو جاہلیت کے زمانے میں جو فخر کرتے تھے نا، ایک دوسرے کے اوپر تکبر کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اس فخر کو اور اس تکبر کو دور کر دو. اور آخر میں جو سسٹر بات آتی ہے جو میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں تھوڑا سا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھنا دشمن صرف باہر سے نہیں آئے گا، لیکن یہاں دشمن سے بھی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فرما رہا ہے. میں عجب ہوتی ہوں سسٹر سحر کے لوگ کس طرح سے قرآن اور محمد اور آل محمد کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی باتوں کو اپناتے ہیں. یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف باہر کا نہیں ہوتا بلکہ اندر کا دشمن بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھنا وہ جو دشمن ہے، ایک دشمن باہر کا ہے، ایک دشمن اندر کا ہے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا جو دشمن کی چالیں ہیں نا، میں تمہیں ان سے آگاہ کرتا ہوں. دشمن جو ہے وہ تمہارے اندر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، اگر نہیں کامیاب ہوا تو وہ تمہارے صفوں کے اندر گھسے گا، تمہارے اندر میں آئے گا، اور تمہارے اندر جب آئے گا نا تو تمہارے حلال اور حرام کو بدل دے گا. ابھی ہم بائیکاٹ کرتے، جن چیزوں سے ہم نے بائیکاٹ کیا نا، اگر ہم ان کے اندر جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کتنی حلال چیزیں اس کے اندر موجود تھی اور کتنی حرام چیزیں موجود تھی. تو یہاں رسول خدا نے فرمایا وہ تمہارے اندر گھسے گا، ایسے آئے گا حلال اور حرام کے ذریعے سے، پھر تمہاری خیالات کو خراب کرے گا. اچھا مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے سسٹر، وہ یہاں پہ آئے گا، رسول خدا فرماتے ہیں وہ ڈیموکریسی کے ذریعے سے آئے گا، وہ سیاست کے ذریعے سے آئے گا، وہ عورتوں کے حقوق کو ابھارتے ہوئے تمہارے بیچ میں آئے گا. اور وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرے گا اور ایسی باتیں تمہارے ذہن میں ڈالے گا کہ تم لوگ جو ہے وہ آپس میں جھگڑو اور تم ٹوٹ کے رہ جاؤ، تم بکھر کے رہ جاؤ، اور تم لوگوں کو وہ بکھیرے گا اور توڑ دے گا. تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قانون، ساری چیزیں ہم لوگوں کو بیان کر دی، حتیٰ کہ وہی کہتے ہیں نا عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور عورت کو کس طرح سے رکھنا چاہیے، اس کو کیسے گھر میں رکھنا چاہیے، کہ اس کو امانت سمجھ کے رکھنا چاہیے. سب کچھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کاش ہم زیادہ نہیں، کم از کم ان 2 خطبوں کو ہی پڑھے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. مقصود ہمارے پاس صرف تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، اور اس میں پلیز آپ بتائیے گا کہ جو ہے اس کیوں یہ ان خطبات کے تھوڑا سا فرق بتا دیجیے دونوں کا، اور کیوں یہ ایک ساتھ نہیں دیے گئے، جب ایک خطبہ غدیر جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے ساتھ بھی دیا جا سکتا تھا. جی سسٹر سر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی ہوں، آپ کو مزہ آئے گا. ایک چیز بتاتی ہوں، حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہونا تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اچھا مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ صرف اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. اچھا خاص جو اس سے بھی مزے کی بات یہ آتی ہے کہ 7 مہینے کے بعد اس کو محمد الرسول اللہ سکھاؤ. کیوں 7 مہینے کے بعد اس بچے کو سکھانا چاہیے؟ عجب بات یہ آتی ہے نا، صرف میں اپنے بچے کو 7 مہینے صرف اور صرف کہتی ہوں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 7 مہینے میں فقط اس کو کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 7 مہینے کے بعد جو ہے میں اس بچے کو کہتی ہوں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 7 مہینے ہے میں اس کو لا الہ الا اللہ کے لیے ریڈی کر رہی ہوں، میں تیار کر رہی ہوں توحید کے لیے. تو جب وہ ریڈی ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، 7 مہینے مسلسل جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، وہ چھوٹے بچے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، وہ اس پہ غور و فکر ضرور کرے گا. تو جو خطبے میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری حج تھا اور اس کے بعد اس دنیا سے جانا تھا، تو سب سے پہلے وہ قانون حج سکھاتے ہیں، وہ قانون بھائی چارہ سکھاتے ہیں، وہ لوگ سکھاتے ہیں. سب چیزیں سکھانے کے باوجود اس کے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو تیار کر لیا، ریڈی کر لیا، اور مینٹلی بھی ان کو تھوڑا سا ریڈی کر رہے تھے، بار بار جو چیز پوچھ رہے تھے کہ تم گواہی دیتے ہو، تم گواہی دیتے ہو. جب ان کو ریڈی کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ 18 ذی الحج کو انہوں نے خدیجہ کا خطبہ دیا. ایک چیز
اور دوسری چیز یہاں یہ بھی آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے قانون کے وہ کبھی نہیں بولتے. جب جب اللہ نے ان کو جو بھی حکم دیا، جس وقت حکم دیا، انہوں نے اس کو انجام دیا. اور تیسری بات یہ آتی ہے کہ رسول خدا کو ایک ڈر بھی تھا. خود قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتا ہے کہ تم، اللہ کہتا ہے تم مت ڈرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے. اور خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا، اے جبرائیل مجھے اس سے معاف کر دو، اس تبلیغ سے، اس پیغام کو پہنچانے سے مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مومنین قلیل ہے اور کثیر تعداد میں منافق ہے، دھوکے باز ہیں، پیچھے سے وار کرنے والے ہیں، اور پھر وہ پلاننگ کرنے والے، مذاق اڑانے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ بھی چیزیں آتی ہیں. لیکن خاص بات جو سسٹر آتی ہے وہ یہ آتی ہے، ایک تو لوگوں کو تیار کرنا، اور دوسرا اللہ کے حکم کا انتظار کرنا. چوتھی چیز جو لاسٹ پوائنٹ میں بتاؤں گی آپ کو وہ یہ ہے کہ غدیر کے وقت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ اچھی چوز کرنی تھی، ایسی جگہ چوز کرنی تھی جو، جسے ہم کہتے ہیں نا، پورا میڈیا جہاں پر جمع ہو، پوری انٹرنیٹ جہاں سے پورا پورے نیٹ ورک جہاں جاتا. تو غدیر کا مقام ایک ایسا مقام تھا جہاں پانی ہوتا تھا، وہاں قافلے آتے تھے، یمن سے، شام سے، عراق سے، ہر طرح سے کربلا جتنے بھی ملک تھے نا، وہاں سارے قافلے وہاں پر جمع ہوتے تھے. تو یہاں ہم یوں سوچتے تھے کہ یہاں سے ایک ایسا نیٹ ورک تھا جو پوری دنیا میں پھیلتا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ چوز کرنی تھی جہاں سب جمع ہو سکے. اور اگر دوسری جگہ پر خطبہ دیتے اور اگر الگ ٹائم پہ خطبہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اتنے لوگ نہ ہوتے. بہت بہت شکریہ مقصود آپ کا، جزاک اللہ خیر. اور بھی بہت سارے اس کے متعلق سوالات ابھی باقی بھی ہیں اور دل میں بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اتنی خوبصورت یہ ٹاپک ہے، دل چاہتا ہے سنتے رہیں اس کے بارے میں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ضرور ہم اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں نشاور فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو قبول مقبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی مقصودہ نقوی. آج جمعۃ المبارک کے دن بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہمیشہ کی طرح انہوں نے. ناظرین، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، مجھے آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.